بڑے نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر قال فما تذاکرون قال نذکر الساعة قال لا تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آیات فذكر الدخان والدجال والدابة الأرض ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وياجوج ماجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق خسف في المغرب خسف في جزيرة العرب ونار تهدم من محشرها. کہ 10 نشانیاں مسلم کی روایت ہے 2901 کہ ونار تخرج من الیمن 2901 مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کچھ چیزوں کو یاد کر رہے تھے, ذکر ہو رہا تھا, اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا تم کیا یاد کر رہے ہو؟ تو کہا ہم قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو کہا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں آئیں. وہ کیا ہیں 10 نشانیاں؟ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترتیب میں آگے پیچھے آئیں گے لیکن یہ 10 بڑی نشانیاں. دخان دھواں, دوسرا دجال ہے, ایک اور تیسری نشانی ہے دابۃ الارض زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا. پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, ترتیب میں آگے پیچھے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا, پھر 3 مرتبہ زمین دھسے گی زبردست اعتبار سے, ایک مرتبہ مشرق میں, ایک مرتبہ مغرب میں, ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں. پھر اس کے بعد ایک آگ ہے جو برابر یمن سے نکلے گی جو برابر لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ, اس جمعہ میں آپ کے سامنے قیامت کی بڑی نشانیاں اور محاسبہ نفس اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا. یہ دنیا دار فانی ہے, آخرت دار البقا ہے, وہ ہمیشگی کا گھر ہے, اور یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے جہاں انسان کو بھیجا گیا ہے کہ عمل کے ناحیے سے اس کا امتحان لے, جانچے کہ وہ کتنا بہتر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, موت اور زندگی سب دی ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے تم میں کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے. یہ دار الامتحان ہے.
کہ یہاں مجھے اور آپ کو وقتی مدت کے لیے بھیجا گیا ہے اور اصل ٹھکانہ دار البقا ہے۔ اور جس طرح دن کے بعد رات کا آنا یہ ضروری ہے، سورج کے بعد چاند کا آنا یہ ضروری ہے، گرمی کے بعد سردی کا آنا یہ ضروری ہے، اسی طرح دنیا ہے تو آخرت بھی ہے، آگ ہے تو پانی ہے۔ تو اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا کیا اس کے اپوزٹ چیزوں کو بھی پیدا کیا۔ یقینی طور پر دنیا ہے تو پھر آخرت بھی ہے۔ اب اس کی تیاری کیسی ہونی چاہیے ہم سنتے آتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی نشانی قیامت کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ اسی لیے سورہ انبیاء آیت نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب و کتاب کا دن بہت قریب ہے، مگر ان کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنے کام کاج میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنے جاب میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی خوشحال زندگی میں مصروف ہو کر وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، قیامت کے منکر ہو رہے ہیں، قیامت کا وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کا مطلب نہ ماننا یہ بھی ایک اعتراض ہے، لیکن اس سے بڑے اعتراضات جو انسان عمل سے کرتا ہے، اپنی زندگی ایسے گزارتا ہے گویا کہ میں صدیہ یہی رہوں گا، اپنی عمریں ایسے وہ اپنی زندگیوں میں حصہ ایسے شمار کرتا ہے گویا کہ میری زندگی ابدی ہے، ازلی ہے، میں یہاں ہمیشہ رہوں گا، ان نعمتوں میں رہوں گا، ان خوشحالیوں میں رہوں گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین، کہ یہ وقتی دنیا ہے، بس یہاں آنا ہے اور یہاں آپ کو جانچنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اصل تو اس دنیا میں ہے، وہاں کی دنیا ہے، اس کی تیاری کے لیے یہاں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ نشانیاں، یہ ناچتی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب کیا جانیے کس کرب کا اظہار کرے ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایک طرف دنیا ترقی کے عروج میں ہے، لیکن دوسری طرف یہی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ گزشتہ خطبے میں اس آیت کی وضاحت کے ساتھ ہم نے مفہوم سنا تھا کہ جب دنیا اس طرح ہو جائے گی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور لوگ سمجھیں گے کہ ہم دنیا کو مٹھی میں کر لیے، تب اچانک قیامت آئے، اچانک آئے۔ اس سے پہلے چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیاں، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹی نشانیاں تو کئی سارے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتنی نشانیاں ہیں جو ہمارے نگاہوں کے سامنے، کتنے حادثات ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں کا ذکر کیا۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر قال فما تذاکرون قال نذکر الساعة قال لا تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آیات فذكر الدخان والدجال والدابة الأرض ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وياجوج ماجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق خسف في المغرب خسف في جزيرة العرب ونار تهدم من محشرها۔ کہ 10 نشانیاں مسلم کی روایت ہے 2901 کہ وہ نار تخرج من الیمن، 2901 مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کچھ چیزوں کو یاد کر رہے تھے
ذکر ہو رہا تھا، اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا تم کیا یاد کر رہے ہو؟ تو کہا ہم قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو کہا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں آئیں۔ وہ کیا ہیں 10 نشانیاں؟ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ترتیب میں آگے پیچھے آئیں گے لیکن یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ دخان، دھواں۔ دوسرا دجال ہے۔ ایک اور تیسری نشانی ہے دابۃ الارض، زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا۔ پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ترتیب میں آگے پیچھے ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر 3 مرتبہ زمین دھسے گی زبردست اعتبار سے، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں۔ پھر اس کے بعد ایک آگ ہے جو برابر یمن سے نکلے گی، جو برابر لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرے گی۔ یہ 10 بڑی نشانیاں قیامت کی۔ پہلی چیز دھواں۔ دھواں ایسا ہی دھواں نہیں ہے، بھیانک انداز میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 40 دن تک جاری رہے گی۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، قرآن کہتا ہے سورہ دخان آیت نمبر 10، فارتقب، تم غور کرو، تم انتظار کرو جب آسمان سے ایک بھیانک دھواں نکلے گی، وضاحت کے ساتھ دھواں نکلے گی۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اور یہ دھواں نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سردی وغیرہ بس اتنا ہی اس کا اثر ہوگا، لیکن گنہگار ہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، منافق ہے، کاذب ہے، کافر ہے، اس کو شدید تکلیف پہنچائے گی، شدید چوٹ پہنچائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت کی تلاوت ہوئی، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب عرش پر مستوی ہوا، الى السماء وهي دخان، اور اس کے بعد ایک اچانک ایک بھیانک سی دھواں ہے، وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، حکم دے گا اللہ زمین کو اور دھویں کو یا تو اطاعت کے ساتھ آؤ یا تو ایسے ہی آ جاؤ، تو کہیں گے ہم اطاعت کے ساتھ آئیں گے۔ اب یہ دھواں جب آئے گی تو ہر ظالم، بدکار، نافرمان کو زبردست تکلیف اور چوٹ پہنچائے گی۔ اس کے بعد چیز ہے دخان کے بعد دابۃ الارض کہا جائے یا دجال کہا جائے۔ دجال کے بارے میں قرآن اور حدیث بہت سارے جگہوں پر اس کا تذکرہ ہے۔ نماز میں ہر تشہد میں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا قد انذر امتہ من الاعور الکذاب فانہ اعور وَلَيْسَ رَبُّكُمْ بِأَعْوَرٍ۔ مسلم کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو جو بھی نبی دنیا میں آیا ہے اس نے اپنی قوم کو اس کانے اور اس کذاب اور جھوٹے شخص سے ڈرایا۔ ہر نبی نے ڈرایا، ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، اور آپ کا پروردگار کانا نہیں ہے، وہ کانا اور جھوٹا ہوگا۔ ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں نے دجال کے بارے میں تنبیہ کی، بتایا۔ آگے کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ 2930 پر 3ویں روایت، اب یہ 2940 پر 6ویں روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سب سے بڑا، سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک فتنہ جو ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ کیوں؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2930 پر 4، 30 پر 4 روایت نمبر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں کہ فَإِنَّهُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، کہ بے شک وہ
کانا ہوگا اور اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، جفال الشعر، گھنے گھنے بال ہوں گے اس کے. اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ معہ جنت و نار، اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک جہنم آزمائش کے لیے ہوگی، کہ نارہ جنت و جنتہ نار. رواہ مسلم 2940 پر 4 روایت نمبر. کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹا اور جو کانا شخص ہے اس سے بچنا چاہیے. بال لمبے ہوں گے اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم دونوں ہوں گے، اور اس کی جو جہنم ہے وہ حقیقی معنی میں جنت ہے، اور اس کی جو جنت ہے حقیقی معنی میں وہ جہنم ہے. آزمائش کے لیے وہ رکھے گا کہ جو اس کی جنت میں جائے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا. اب اس کی آزمائش سے بچنے کے لیے نسخہ بھی ہے. سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت جو پڑھے گا اسے دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. کہ اللہ نے نشانی بھی بتلائی، کیفیات بھی بتلائی، بچنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھلایا. کہ خود قرآن حدیث میں کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کیوں؟ کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلیق آدم سے لے کر قیامت تک اگر سب سے خطرناک، سب سے بھیانک فتنہ اگر کسی کا ہے تو وہ دجال کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس جنت، جہنم، ساری چیزیں اس کے پاس ہوگی. اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائش کے لیے یہ وسائل اسے عطا کرے گا. جب دجال اپنے فتنوں کے عروج پر ہوگا تب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح من. سورہ انعام آیت نمبر 170 پر یہ. اور اس بارے میں جو اعتراضات دنیا میں ہیں کہ نعوذ باللہ، کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر لٹکا دیا، کچھ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لٹکے نہیں، اللہ نے ان کو بلا لیا، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہوا ہے. تو قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 150 پر 7، 150 پر 8. وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه اللہ الیہ. کہ نہ ان کو سولی دی گئی ہے نہ ان کو قتل کیا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے. اور یہ قیامت کی نشانی ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے. خود قرآن کی آیت ہے سورہ زخرف آیت نمبر 25 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. یہ کہہ کر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. کیفیات بھی مسلم کی روایتوں میں کہ کیسے آئیں گے، کس مقام پر آئیں گے. آنے کے بعد، نماز کے بعد دروازے کھولے جائیں گے جب دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ رہے گا. 2809 پر 7 روایت نمبر، طویل روایت کہ 70,000 یہودی اس کے پاس ہوئیں گے. یہی وہ موقع ہے کہ جب سارے گواہی دیں گے، درخت گواہی دیں گے، پتھر گواہی دیں گے کہ میرے پیچھے یہودی. یہی حالات ہیں دنیا کے. جب وہ دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں 2809 پر 4 روایت نمبر، مسلم کی روایت ہے یذوب کما یذوب الملح فی الماء. تو وہ پگھل جائے گا، گھل جائے گا کہ جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے، جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اپنی بساط، اپنے وجود کو تک ختم کر دیتا ہے، اسی طرح دجال کی کیفیت ہوگی. لیکن مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے، قتل کریں گے. ان کا اشارہ بھی دکھائیں گے قتل کر کر. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہی ہوگا، انسان ہی ہوگا. بنی اسرائیل کی نسل سے ہے، انسان ہے، لیکن آزمائش کے لیے وہ چیز ہے. اور سب سے بڑا فتنہ ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ کی مسلم کی روایت میں کہ ایک جگہ گرفتار، قیامت کے قریب اس کا نزول ہوگا. وہ آئے گا اور اس طرح کے فتنے برباد کرے گا، برپا کرے گا کہ آزمائشیں عروج پر ہوں گے، نعمتیں بھی رہیں گے، خزانے بھی رہیں گے، سب رہیں گے. لیکن اس بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرنا ہے. اور حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں ہیں. یہ ہوا نزول عیسیٰ اور دجال، قیامت کی بڑی نشانیاں. جب دجال کو مار کر عیسیٰ علیہ السلام فارغ ہوں گے تو اس کے بعد ہی
سورہ انبیاء ہے، پھر سورہ کہف ہے، انبیاء آیت نمبر 9 پر 6 اور سورہ کہف 9 پر 8 سے لے کر 102 103 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا تو وہ وهم من کل حدب، ہر ٹیلے سے ہر اونچائی سے گرتے ہوئے نظر آئیں، اور ان کے فتنے کی کچھ ایسے کیفیات ہوں گے کہ جب یاجوج ماجوج کا فتنہ ہوا تو ذوالقرنین ایک مسلم بادشاہ، عقیدہ پرست توحید پرست بادشاہ تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ اس فتنے سے میری اور آپ کی ہماری حفاظت کیجئے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، یاجوج ماجوج بھی انسان ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان ہی ہے۔ جب انہوں نے کہا تو کہا ذوالقرنین نے آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفقوا حتی اذا جعلہ نارا، کہ تفصیل کے ساتھ کہ تم مجھے مین پاور دو تاکہ میں ایک دیوار بنا سکوں۔ دیوار بنانے کے بعد جو ان کے جملے تھے قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور وہ آ کر فتنہ برپا کریں گے، اور میرا رب کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرات کو ڈرایا کہ تم سوئی ہوئی ہو اس حال میں کہ جو یاجوج ماجوج کی دیوار ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہے، شگاف پڑ گیا، اٹھو عبادت کرو اور اس سے پناہ مانگو یاجوج ماجوج کے فتنے سے۔ اور دوسری روایتوں میں ہے کہ ہر دن وہ دیوار کو چاٹ رہے ہوں گے، قیامت کے قریب ان کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا، وہ آئیں گے تو پوری طریقے سے بربادی کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر ایک اونچے مقام پر چلے جائیں گے اور دعا کریں گے، اس دعا کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہوا چلائے گا اور اس ہوا سے ان لوگوں کے لیے خود بخود وہ اپنے آپ بھریں گے اور بڑے بڑے جانوروں کے ذریعے ان کا صفایا کیا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، امن، سکون، خوشحالی سب کچھ رہے گی اور ایمان کی لذت رہے گی، ہر کوئی مومن ہوگا، یہاں تک کہ یہی کیفیت رہے گی، اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، وہ ہوا اور اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ ہر مومن کو اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ذریعے وفات دے دے گا۔ پھر اس کے بعد جو بدکار ہوں گے، زانیہ، فاحشہ، گنہگار، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت کو اتارے گا۔ ساتھ میں ایک اور چیز دابۃ الارض ہے، ایک اور قیامت کی بڑی نشانی ہے دابۃ الارض، کہ اس کے بارے میں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سورہ نمل آیت نمبر 80 پر 2 اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ خود بخود جب حالات ایسے ہوں گے، حالات ایسے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عجیب و غریب شکل کا جانور پیدا کرے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوگا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، زمین سے ایک جانور نکلے گا، وہ لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرے گا، کون مومن ہے کون کافر ہے، اس کا نشان تک اس کو لگانے کی طاقت اللہ تعالیٰ دے گا، اور ہو گئے، اور لوگوں سے وہ گفتگو بھی کرے گا، بات چیت بھی کرے گا، وہ لوگوں سے حالات دریافت بھی کرے گا۔ اور ایک اور قیامت کی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، لا تقوم الساعہ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تطلع الشمس من مغربها۔ پھر سورہ انعام کی آیت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها او لم تکن آمنت من قبل او ایمانها فی کسبت قل انتظروا انا منتظرون، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد یوم لا ينفع نفس ایمان ایمانها، کہ اس کے بعد کسی آدمی کا ایمان
قبول نہیں کیا جائے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یعنی ایمان سے بھلائی نہیں ہوگی، توبے کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، انسان کے حالات اب سے ابتر ہو جائیں گے، کیونکہ جب یہ پوزیشن اور یہ کیفیت سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سمجھو کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ سورہ یاسین والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ ہر مرتبہ احادیث میں آتا ہے کہ سورج جب جاتا ہے تو برابر سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت لیتا ہے مشرق سے طلوع ہونے کے لیے، لیکن قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم طلوع ہو جاؤ، جہاں سے تم آئے تھے وہیں سے واپس چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف چلا جائے، وہیں سے انسان کے اعمال، اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ حالات آج کل کے ہم دیکھ رہے ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ زمین کا دھسنا ہے، ایک مرتبہ مغرب میں، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں۔ یہ حالات جو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی ایک مرتبہ زمین دھسے گی سارے لوگوں کو اس کی خبر ہوگی۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی آسانی کے ساتھ کہیں بھی جا سکتی ہے، کہیں بھی سرکولیٹ ہو سکتی ہے، کہیں بھی پھیل سکتی ہے۔ تو ہم اس زمانے میں ہیں جس زمانے میں قیامت کی نشانیاں، کئی ساری نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، کتنی ساری فتنے ہیں، ترقیات ہیں، روبوٹک دور کے زمانے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے عورتوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں، ترقی کے بارے میں، یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیا ہے؟ یہی تو اصل ہے کہ یہ سب نشانیاں کیا ہیں، یہ حادثات زمانہ کیا ہیں، اسی کے حسن و طلب کے جلوے دلوں کو ٹھوکر لگا لگا کر دلوں کی دنیا جگا رہے کہ میری اور آپ کی زندگی سوشل میڈیا اور خصوصاً یوٹیوب یا انسٹاگرام شارٹس کی وجہ سے کچھ ایسے ہمارے دل ہو گئے ہیں کہ ہم اس میں بھی 5 سے 10 سیکنڈ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم یہ شارٹ دیکھیں یا نہ دیکھیں، اور اتنے حادثات، اتنے چیزیں، کچھ حقیقی، کچھ آرٹیفیشل، کچھ ویب سیریز، کچھ بناوٹی دیکھنے کی وجہ سے دن میں جو خوف الہی ہونا ہے، اللہ کا جو ڈر ہونا ہے، قیامت کی عبرتوں سے جو عبرت حاصل کرنا ہے، وہ چیز ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہم روزانہ اس طرح کے شارٹس دیکھتے ہیں، اس طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس طرح کے تکلیفوں کا ہم نظارہ کر رہے ہیں، اور ایسے انداز سے کہ آج 2 سال 2.5 سال کا بچہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ 5 سیکنڈ وہ دیکھتا ہے، اگر ٹھیک ہے تو دیکھتا ہے ورنہ اسکرال کر کے آگے بڑھاتا ہے۔ 2-3 سال کا بچہ بھی، اس کو بھی آج کل موبائل یوز کرنا آتا ہے، اور وہ بھی آج کل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے 5 سیکنڈ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے آگے بڑھا دینا ہے۔ ایسے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ دل میں جو خوف ہونا ہے، دل میں جو تڑپ ہونا ہے، عبادت کی جو لگن ہونا ہے، گناہوں سے جو خوف ہونا ہے، وہ خوف دھیرے دھیرے ہمارے اندر سے چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور دوسری آیتوں میں، کئی سارے آیتوں میں وما الحیات الدنیا الا، کہ خود متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، کہ دنیا کو اللہ نے کہیں دھوکے کا سامان کہا ہے تو کہیں وقتی اصل چیز کہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور کئی سارے چیزوں کا ہم نظارہ کر رہے ہیں، مگر ہوش نہیں، اپنے نفس کا محاسبہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سوچو، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنے اعمال کو کس طرح انجام دیا ہے، اپنی عبادتوں میں تم کتنے کھرے اترے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کتنی کی ہے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کتنی کی ہے، کتنا توحید کا پرچم لہرایا ہے، دعوتی زندگی تمہاری کیسی ہے، نیکیوں کی زندگی تمہاری کیسی ہے، ان سارے چیزوں پر غور کرنا۔ اسی لیے سورہ نازعات آیت نمبر 30 پر 4 سے لے کر 40 پر 2 40 پر 3 تک اللہ نے فیصلہ مطلق سنایا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، رہا وہ شخص جس نے سرکشی کی ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دیا، دنیا کے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ شخص خاف مقام ربہ، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے وہ ڈرا،
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خود بخود اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، خواہشات کو قابو میں رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آج دیکھیے گرمیوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ وہ سورج جو 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے ہم پر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری حالت خراب، دوپہر میں باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، اے سی میں رہنے کو اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا تو تپش کیسی ہوگی، گرماہٹ کیسی ہوگی، حالات کیسے ہوں گے، یہاں کچھ گھنٹوں کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ قیامت کے دن وہ اس قدر قریب ہوگا کہ آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ اور قیامت کا یہ ایک دن اندازہ لگائیے، سورہ معارج آیت نمبر 1 سے 4 تک، سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ یہ سورج کی گرمی، یہ تکالیف، یہ آزمائش ہے، ہم کچھ گھنٹوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر دھوپ کے موقع پر جائیں گے، جا کر کچھ سیکنڈوں کے لیے ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا تو دور، گھورنا تو دور کی بات، دیکھ تک نہیں سکتے ہم تو سیکنڈوں کے لیے۔ وہی سورج قیامت کے دن ہم سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور اس کے بارے میں قیامت کے دن آدمی کو عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہ خود حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے 660، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، کہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کہ وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، ورجلان تحابا فی اللہ، اور ایسے 2 نوجوان جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں، ورجل دعت امرات ذات منصب و جبال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسا شخص جس کو ایک حسین، خوبصورت اور باحیا اور کہ منصب والی، عہدے والی عورت وہ بلاتی ہے زنا کی طرف، بدکاری کی طرف، وہ صرف یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل، اور ایسا شخص جو تنہائی میں رہتا ہے، فاضت عیناہ، جس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں بہتے ہیں، ان 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا، عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، کیسے کیفیات ہوں گے وہاں پر؟ عرش کا سایہ نہیں، آدمی پسینے میں شرابور ہے، اور ایک دن کتنا، 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ تصور کیجئے 1 دن یا 2 دن کے لیے اس گرمی میں، اس گرماہٹ میں، اس آزمائشوں میں کھڑا ہونا ہے، اس کا مطلب دنیا کے 50,000 سال ہے۔ تصور کیجئے یہاں کچھ گھنٹوں کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو وہاں قیامت کے وہ حال میں 50,000 سال کا ایک دن ہماری حالت کیا ہوگی، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں جو چیزیں آئیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شورى، کہ وہاں مال، اسباب، جائیداد، یہ سب کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جو چیز ہمارا ساتھ دے گی، جو چیز ہمیں کام آئے گی، قلب سلیم ہے، ہماری عبادتیں ہیں، ہمارے نیکیاں ہیں جو ہم نے کمائی ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد میں جو کچھ کہ ہم نے محنت کی ہے، یہی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ ہر دن بستر پر جاتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی، کسی کو پریشانی ہوئی، کسی کا دل دکھایا، کسی پر ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لینا چاہیے، ورنہ کل کا سورج دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کہ زندگی ملی ہے، سب سے عظیم تحفہ ہے، اور اس سے بڑا تحفہ ہدایت کی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ دولت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے،
اس کی حفاظت ضروری ہے. اس کی حفاظت اعمال میں آگے بڑھنے سے ہوتی ہے, عبادتوں میں آگے بڑھنے سے ہوتی ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنے سے ہوتی ہے, معاملات میں 100% کھرے اترنے سے ہوتی ہے. ورنہ ہمارا انجام بھی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا ہو جائے ظالموں کا, کہ جن کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے, دہکتا ہوا منظر ہے, دیکھتی ہوئی عذاب قومیں جس طرح کے ہوئے ہیں اس طرح کے عذابات ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت کرے. موت کو غنیمت جاننا چاہیے کہ عمر کا جو مرحلہ گزر گیا, لیکن اب جو مرحلہ باقی ہے اللہ کی بندگی میں گزارے. قیامت سے پہلے, موت سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہے, ذہین ہے, جینیس ہے, برلینٹ ہے وہ شخص جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. یہی چیز تو ہونی چاہیے. فاما قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, کہ تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص, سورہ شمس کی آیت ہے 10-11, کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, اپنے نفس کی اصلاح کی, اللہ کا ڈر پیدا کیا, اور جس نے اسے ہی چھوڑ دیا گناہوں میں, بدکاریوں میں, وہ ناکام ہوگا, نامراد ہوگا. اس کے لیے دنیا سے بدتر آخرت ہوگی. دنیا میں تو مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, آخرت اس سے بدتر گزر سکتی ہے. اسی لیے یہ قیامت کی نشانیاں ہمیں دستک دے رہی ہے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کر لیں, عبادتوں میں آگے بڑھے, نیکیوں میں آگے بڑھے, موت سے پہلے موت کی یاد کرے, موت کی تیاری کرے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بادروا بالاعمال ستا, 6 چیزوں سے پہلے اپنے اعمال کی حفاظت کرو. وہ کیا ہیں 6 چیزیں؟ الدخان والدابہ والدجال, کہ پہلی چیز ہوا, دوسری چیز زمین سے جانور کا نکلنا ہے, تیسری چیز دجال کا آنا ہے, پھر اس کے بعد جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاصکم یعنی موت ہے, وامر العامہ, اور ایک عام چیز قیامت ہے. جب یہ چارے مناظر, یہ سارے چیزیں انسان دیکھ لے گا, وہ طلوع الشمس من مغربہا, اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو اس کے بعد اعمال کا کوئی فائدہ نہیں, عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں, توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی لیے اب موقع ہے, فائدہ اٹھانا چاہیے. ساتھ میں ایک بات کی طرف اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اب جو ایام چل رہے ہیں وہ سمر کے, اسکولوں اور کالجوں کے لیے الحمدللہ چھٹی کے ایام, لیکن ایک بات یاد رکھے, مومن کو کبھی چھٹی نہیں. یہ دنیا کیا ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ قیامت کا یہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. چھٹی منانے سے پہلے سوچ لے کہ بھی چھٹی میں گناہ, غلطیاں, برائیوں کی وجہ سے اگر ایک دن بھی جہنم کی صورت دیکھنی پڑے تو دنیا کے 50,000 سال جلنا پڑے گا, سڑنا پڑے گا, اور جہنم کے ہولناکیوں میں گرفتار ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اولاد کی تربیت پر توجہ دیں, اپنے آپ کی اصلاح کرے. اور اگر طالب علم میں چھوٹے ہو یا بڑے ہو تو جیسے جیسے یہاں اس مرکز میں بہت سارے مقامات پر سمر کلاسز چل رہے ہیں, ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے. یہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گی, آپ کی آخرت بھی سنوارے گی. ہوتا یہ ہے کہ ان موقع سے ادھر ادھر جانا, ادھر ادھر کی پلاننگ, شادیاں, سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن وہاں جو چیز آپ کو کام آئے گی وہ یہی کام آئے گی کہ آپ نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی ہے, دین دیا یا نہیں دیا, یہی آپ سے پوچھا جائے گا. اولاد کی تربیت کے بارے میں والدین سے سوال ہوگا. اتنا بڑا مقام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ مقام ایسے ہی نہیں دیا. قرآن نے یہ مقام والدین کو جو دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, اپنی عبادت کے ساتھ جو جوڑ کر بتلایا وہ ایسے ہی نہیں بلکہ وہ تربیت کے ذمہ دار ہے. تربیت ویسی ان کی اولاد کی وہ کرنی چاہیے, عبادتوں میں انہیں آگے بڑھانا چاہیے, زندگی کا سلیقہ انہیں سکھانا چاہیے. الحمدللہ یہ مکاتب, یہ سمر کلاسز, یہ بہت حد تک اس پر فوکس کرتے ہیں, تربیتی ناحیے سے ایک انسان کو انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آج پوچھ لیجئے جتنے نوجوان یہاں آئے کہ ان کی تربیت کہاں ہوئی, نماز کا سلیقہ اس نے کہاں سے سیکھا, عبادت کے طریقے ان سے کہاں سے سیکھے. اکثر کی زبان پر مکتب کے استاذ یا مسجد کے استاذ یا ایسے ہی سمر کلاسز کا
موقع ملے. یہی ان کے الفاظ ہوں گے کہ ہم نے سمر کلاس میں سیکھا یا ہم نے بچپن میں مکتب میں سیکھا ہے. یہی چیزیں ہیں جو اس کی جوانی اور اس کی آخرت کو سنوارنے والے ہیں. تو یہی چیز اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لا سکتی ہے. اسی لیے کوشش کیجئے کہ جو ایام میں 10 دن 15 دن اس طرح کے کلاسز ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا برابر دلائل کے ساتھ عقائد کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں سارے تعلیمات دیے جاتے ہیں. آپ بھی شریک ہو اور اپنے جو بھی بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو بھی دین سے جوڑنے کی کوشش کرے. چھٹی کی چھٹی بھی اور اس طرح کے دین میں جوڑنے سے خود بخود فائدہ بھی ہو جائے گا اور ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی سنور جائے گی. والدین کا احترام کیسے ہو وہ سیکھے گا، عبادتیں کیسے ہو وہ سیکھے گا، نمازوں کی پابندی یہ حاصل کرے گا، ان کی اہمیتیں وہ جانے گا. یہ سارے چیزوں کے لیے مسجد سے جوڑنا ہے. اور دنیا تو ہے ہی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے انہیں دین سے جوڑنے کی کوشش عطا فرمائے. ہم میں سے ہر ایک کو ایک دعوت کے لیے ایک مثالی اور آئیڈیل بنائے تاکہ ہمارے کردار اور اخلاق ایسے ہو جس سے دیکھ کر خود بخود لوگ دعوت کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف ورب حلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.